هذه الآیت الکریمہ عمرو بن میمون فرماتے تھے کہ جو عورت حالت نفاس میں ہو، بچہ جننے کے قریب یا بعد میں ہے، اس کے لیے سب سے اچھی غذا جو ہے وہ تازہ کھجور ہے۔ اس سے اچھی غذا اگر اور ہوتی تو اللہ وہ بھی مریم کو دے دیتے۔ تو اس سے انہوں نے استدلال پکڑا ہے کہ عورت کے لیے کھجور جو ہے یہ سب سے، اور ویسے بھی خدا کی شان ہے کہ اللہ نے کھجور کے اندر بڑے بڑے وٹامنز رکھے ہیں جو ہر کسی کو مفید ہے، لیکن عورت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن حسين قال حدثنا شيبان قال حدثنا مسعود بن سعيد التميمي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الاوزاعي عن رواه بن علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اکرموا امتکم النخلہ۔ تو حضرت علی فرماتے تھے کہ کھجور کا درخت جو ہے یہ تمہاری خالہ ہے، اس کا خیال کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ فإنها خلقت من الطین، چونکہ اللہ نے اس کو بھی مٹی سے پیدا کیا، الذی خلق منہ آدم علیہ السلام ولیس من الشجر شیء یلقى غیرها، اس کے علاوہ اور کوئی درخت نہیں ہے جس کے اندر پیوند کیا جائے اور نر کا بول ڈالا جائے، صرف یہ کھجور ہے۔ باقی دنیا کا کوئی ایسا درخت نہیں ہے۔ جیسے عورت مادہ ہے اس کے لیے بیج ضروری ہے، کھجور کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ نر کا بول ضروری ہے، اگر وہ نہ ڈالا جائے تو اس کو بھی باقاعدہ پھل نہیں لگتا ہے، خدا کی شان۔ ویسے بھی علماء نے بڑی تحقیق کی ہے، یاد رکھیں، انہوں نے کہا کہ کھجور جو ہے نا یہ انسان سے مشابہ ہے۔ کیا معنی؟ انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن گردن کٹ جائے پھر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھجور کی بھی ادھر ادھر شاخیں کاٹ دو کھڑی رہے گی، لیکن اوپر سے اگر کاٹ دو تو مر جائے گی، تو اس کی بھی گردن کٹے تو مر جائے گی۔ دوسرا، ہر جانور جھک کے پانی پیتا ہے، صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے۔ اسی طرح کھجور ہے، ہر درخت زمین سے پانی لیتا ہے، کھجور آسمان کے پانی پہ زندہ رہتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے، اس لیے انسان کے لیے سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غذا ہے۔ اور خاص طور پہ کھجور اجوا ہے، برنی ہے، سرفانہ ہے، یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی 7 دانے صبح اجوا کھجور کے کھائے اس پہ اس دن زہر بھی اثر نہیں کرے گی اور جادو بھی اثر نہیں کرے گی۔ اور ابتدائے دور میں حضور پاک کا اور صحابہ کے تو غذا ہی صرف کھجور تھی، الاسودان یعنی التمر والماء، کھجور کھائی پانی پی لیا، بس یہی غذا تھی، یہی روٹی تھی۔ یہ تو اب ہمارا ہے نا کہ 10 کھانے ہوں اور 2 کلو 4 آدمی کھا جائے، تو اس وقت تو یہ عالم نہیں تھا۔ اسی لیے وہ لوگ صحت مند تھے، نہ ان کو الحمدللہ کبھی اٹیک ہوا، نہ ان کو کبھی دل کا دورہ پڑا، نہ ان کو کبھی کینسر بنا۔ یہ جو تم نے مرکبات بنا کے کھانے شروع کیے ہیں ساری اسی کی مہربانی ہے کہ اس میں مرچیں ہیں اور مسالے ہیں اور نمک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بیماریوں کا گھر بن چکا ہے۔ وقال سمعتهم النساء من والرطب فإن لم يكن رطب والتمر وليس من شيء أكرم الله من شيء نزلت تحتها مریم بنت عمران۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے حضور نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو تم تازہ کھجوریں کھلایا کرو۔ ویسے بھی یعنی ایک دفعہ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، اس وقت میری والدہ بھی زندہ تھی، والد بھی زندہ تھے، تو ہم جس گھر میں رہتے تھے نا اس گھر کے قریب میں کوئی رائل فیملی کے خاندان کے کچھ لوگ ساتھ والے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ان کی شرافت ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھیں اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں لاتی تھیں۔ رائل فیملی تھی اور پھر گسیم اور بریدہ کی کھجوریں تو دنیا میں مشہور ہیں، تو اعلیٰ قسم کھجوریں لے آتی ہیں۔ ہمارے گھر والے کوئی 2 دانے اٹھاتا، کوئی 3 اٹھاتا، انہیں کیا کر رہے ہو، کھاؤ۔ کتنا کھائیں؟ انہوں نے کہا ہم تو کم سے کم دن میں آدھے کلو سے کم تو کبھی نہیں، ورنہ 1 کلو کھاتی ہیں روز کا۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نہیں کھاتی ہو تو اپنے خاوند کے حقوق کیسے ادا کرتی ہو؟ جب تم کھجور ہی نہیں کھاتی ہو تمہارے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ آدھا کلو روز کھایا کر۔ وہ زبردستی آ کے 2-4 دانے کھلاتے۔ ہم لوگوں کی تو عادت ہی نہیں نا اتنا کھانے کی، زیادہ سے زیادہ 2-4-5 دانے کھا لیے۔
تو عرب آج بھی الحمدللہ کھجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے. اسی لیے ان کو کسی اور دواؤں کی ضرورت نہیں ہے. اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور شہد استعمال کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں ان کو ہمیشہ 100 سال کے بھی ہو جائیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے، وہ ہمیشہ جوان رہیں. بہرحال تو حضور نے بھی فرمایا کہ اپنی عورتوں کو کھجور کھلایا کرو. اگر تازہ کھجور نہ ملے چلو سوکھی کھلاؤ، کیونکہ دنیا میں اور کوئی ایسا درخت نہیں شان والا جس کھجور سے